ویلکم میڈم سن رہی ہیں آپ کو خدیجہ، آپ کو خود پتا ہے کہ سیاست میں کولیشن بنتی ہیں، اتحاد میں کولیشن بنتی ہیں، خان صاحب بھی اسی طرح تھے، طاہر القادری کو کزن بنایا تھا، سب یہ چیزیں سیاست میں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر۔ اب کریں گے ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل گئی، اب ایم کیو اگر ان کے ساتھ ہو تو وہ صحیح ہے، جمہوری ہے، عوامی ہے، تینج ہو گئی، مائنس بھائی کے بہت اچھی جماعت ہو گئی۔ اگر ان کے ساتھ مل گئی تو اب انہوں نے پیسے لے لیے گئے، بری جماعت ہے کراچی کے اندر، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصل میں بات ہے کہ عمران خان صاحب جب اتحاد کرنے جا رہے تھے ایم کیو ایم سے، تو کیا انہیں ایم کیو ایم کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا؟ کیا یہ جو سیاسی لوگ تھے جن کو انہوں نے منسٹرز بنایا، کیا انہیں نہیں پتا تھا خالد مقبول صدیقی کے بارے میں؟ کیا یہ رابطے میں نہیں تھے؟ کیا یہ نہیں جانتے تھے کراچی میں اس سے قبل ایم کیو ایم نے کیا واقعات کہ میں کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن بائی پرسن بائی پارٹی آپ جان سکتے ہیں، آپ کو ان سے کانٹیکٹ رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں پہ بات آتی ہے حکومت کی، جہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ہے، تو آپ کافی ساری چیزوں پہ نا امتیاز صاحب ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ رجیم چینج کروایا، یا ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کے اوپر، لیکن ہم اگر عمران خان کے اوپر بات کریں تو آپ نے بھی ایم کیو ایم کو اتحادی بنایا، جبکہ جانتے ہوئے بھی پس منظر ایم کیو ایم کا کیا تھا کراچی میں اس سے قبل، وہ آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے، لیکن ظاہر ہے وہ بات تو ہم آن ایئر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جہاں پہ ہمیں کرسی نظر آتی ہے، جہاں پہ ہمیں حکومت نظر آتی ہے، جہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر بننا ہے، تو ہم کسی بھی پارٹی کو اتحادی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہائی لائٹ میرے حساب سے، اگر آپ ایم کیو ایم کی برائی کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی والے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر میں کہوں خود نیچے دکھا رہے ہیں۔ اب آپ گندہ نہیں کر سکتے ایم کیو ایم کو، جب تک وہ آپ کے ساتھ ہی تب تک وہ ٹھیک تھی، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں، ایسا کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ میڈم آپ کو خود پتا ہے خان صاحب نے بھی کہا کہ آگے میں جو ہے نا مجھے اتنی میجورٹی آئے کہ مجھے دوسروں کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک بلیک میلنگ ہوتی ہے، کرتی ہیں سیاسی جماعتیں بلیک میلنگ، اور آپ کو خود پتہ ہے اگر کسی کو کوئی مانے یا نہ مانے فرمائش بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، مشکل آئے تو اور بلیک میلنگ کرتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا، خان صاحب نے جو ٹکٹس سے وہ غلط دیے لوگوں کو، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، عامر لیاقت حسین صاحب کو انہوں نے بھی تنقید کھل کے آپ کے اوپر کی، نجیب صاحب انہوں نے بھی کھل کے تنقید کی آپ کے اوپر، یہاں تک کہا کہ خان صاحب کو جو ہے نا ریزائن دینا چاہیے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں تنقید زیادہ تر وہیں سے آتی ہے جہاں آپ ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی جوائن کر لی تو انہیں وہ منسٹریاں مل جائیں گی۔ وہ عامر لیاقت کو خاص طور پر خود کہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے ریلیجس منسٹری مل جائے، لیکن اب ہر ایک کو تو منسٹر نہیں بنایا جا سکتا۔ نجیب ہارون بہت لائق، بہت کوالیفائڈ انسان ہیں، بہت اچھے انسان کے علاوہ ایک بہت اچھے انجینئر بھی ہیں، تو وہ ان کی اپنی جو بھی خواہشات تھیں وہ اس طرح پوری نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے جو بھی تنقید کی وہ یہی تھا مائنس عمران خان، یہ بات انہوں نے کی تھی۔ تو لیکن مائنس عمران خان میں سمجھتی ہوں کہ ان حالات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہی پی ٹی آئی میں ہیں اور عمران خان کو ہی چاہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے ابھی تو، کم از کم جب تک اللہ انہیں زندگی اور صحت دے۔ بعد میں دیکھا جائے گا کون آتا ہے کون کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے سب ایک سوال لوگ کہتے ہیں کہ غلط ٹکٹ دیے، تو وہ تو خیر خود بھی ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں اس بات کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی۔ ظاہر ہے پہلی دفعہ تھی، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوئی ہوں گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے، اس کا کچھ کیا تو نہیں جا سکتا نا، کیونکہ جب وہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو اگلی دفعہ کے لیے ریکٹیفائی کیا جائے گا۔ اس وقت تو نہیں ہو سکتا کہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ دو تین چیزیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے، ایک مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے کہا ہماری پارٹی بڑی مختلف ہے، ہم بڑی تبدیلی ہے، نہ اس میں فیوڈلز ہیں نہ اس میں کچھ ہیں، یہ بڑا ایک تنظیم ہے سب کچھ۔ ایک تو آپ کی تنظیم کے اندر تقسیم بڑی ہے، لوگ بغاوت کرتے ہیں میڈیا کے آ کے اوپر، اس طرح دوسری پارٹیوں کے اندر وہ گرپ ہے، آپ کی پارٹی کے اندر گرپ نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے، راجہ ریاض صاحب آپ پیپلز پارٹی سے لے کر آئے تھے اور آپ کی طرف چن صاحب آپ لے کر آئے تھے، پھر واپس وہ چلے گئے۔ ایک چیز یہ، جب آپ کوئی بھی دوسری پارٹی کا بندہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ دھل کے جاتا ہے کیونکہ آپ کی پارٹی کو جوائن۔ ایک چیز، دوسری چیز آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں، یہ شخصیت پرستی
اور ایک شخص کے چاروں طرف پارٹی گنوا. کیا یہ جمہوریت ہے؟ ویسے پوری دنیا کے اندر اگر جمہوریت دیکھیں, پیپلز پارٹی میں یہی چکر ہے, بھٹو صاحب بھی یہی ہے, اس کو کہتے ہیں ہم لیگیسی ڈائنسٹی کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بھی تو وہی چیز ہے نا, کیا کہیں گی؟ پی ٹی آئی کے اندر رشتہ داری نہیں چل رہی کہ نانا مر گئے تو بیٹی, بیٹی مر گئی تو داماد, داماد مر گیا تو پوتا, نواسا, وٹ ایور جو بھی ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہو رہی. پہلی دفعہ ہیں عمران خان صاحب, اور انشاءاللہ وہ رہیں گے جب تک وہ زندہ ہیں, اللہ پاک ان کو زندگی سے صحت دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی ڈائنسٹی چلنے کا کوئی بھی وہ نہیں ہے, رجحان سے کہنا چاہیے, کیونکہ ان کے بچے یہاں پہ نہیں ہے, نمبر ایک تو, اور نمبر دو میرے خیال میں وہ سیاست میں نہیں آئیں گے کبھی بھی, اور انہوں نے کچھ اس طرح کا کیا بھی نہیں. ان کی بہنیں ہیں جو کہ بالکل اس سے ہٹ کے, سیاست سے ہٹ کے ہیں, وہ ہاسٹل ضرور سنبھال لیں گی, وہ کالج ضرور سنبھال لیں گی, لیکن سیاست میں وہ لوگ نہیں آئیں گے. اس طرح کی چیزیں, اس میں آپ ڈائنسٹی چلنے کی بات نہیں کر سکتے. اور دوسری جہاں تک بات آپ نے کی کہ یہ مطلب ایک وہی ہیں جو پارٹی چلا سکتے ہیں, باقی کوئی نہیں چلا سکتا, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پارٹی شروع کی, جو 4 یا 5 لوگ تھے اس وقت ان کے ساتھ, اس سے یہ پارٹی شروع ہوئی, جس میں عارف علوی بھی ہیں, نجیب ہارون بھی ہیں, فردوس نقوی بھی ہیں, اور شاید 1-2 اور لوگ ہوں. تو ان کے ساتھ جب یہ پارٹی شروع ہوئی ہے تو مجھے بتائیے کہاں پہ یہ والی چیز آتی ہے کہ جی ان کو نکال دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. وہی انہی کے آئیڈیاز ہیں نا کرپشن کو ختم کرنے کا, جس کے اوپر وہ آج سے نہیں 2011 میں انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب میں ان کے خلاف جاؤں گا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس وقت اٹ واز سیمس ٹو بی امپاسبل کہ یہ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے تھے, دشمنیاں اپنی بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کسی کو بھی کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے اور اتحاد کر لیں گے. آپ دیکھیں نیب انہوں نے بنائی, کیسز انہوں نے کیے ایک دوسرے کے خلاف, 11 سال زرداری صاحب رہے ہیں جیل میں, کوئی چھوٹی بات ہے. اس کے بعد اگر وہ ان سے اتحاد کر رہے ہیں کہ بے نظیر کو کتنی اذیتوں سے گزارا ہے ان لوگوں نے, وہ آپ کو یاد ہے؟ ایک بچہ گود میں ایک بچے کی انگلی پکڑ کے وہ کس طرح عدالتوں میں جاتی تھی, اور یہاں ان کی ملکہ عالیہ جو ہے ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب بھول گئے ہیں. زرداری صاحب سائٹ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اپنے بیٹے کو ایک جسے کہتے ہیں نا لرننگ ایکسپیرینس دے رہے ہیں کہ بھائی حکومت اس طرح ہوتی ہے, تم بن جاؤ, تمہارا نانا بھی فارن منسٹر سے, تم بھی کر لو گے اس کو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک چیز چل رہی ہے, لیکن یہ کبھی بھی نون لیگ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوں گے جیسا کہ ہونا چاہیے. خدیجہ صاحبہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف دوسری پارٹیوں سے کیسے مختلف ہے؟ سب پولیٹیکل پارٹی آپ کو روایتی پارٹیاں نہیں لگ رہی, کیا کہیں گے؟ اچھا, جیسے کہ نصرت صاحبہ نے ابھی کہا کہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ جب میں باہر نکلوں گا تو یہ سارے چور جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا, انہی جو چور اکٹھے ہو جائیں گے, انہی کی پارٹی سے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اگر میں بات کروں, آپ نے ذکر کیا مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب کا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو گئے تھے. انہوں نے ویڈیوز بنائے عمران خان کے ساتھ, جو ہے ایک پراپر لینگویج میں انہوں نے بات نہیں کی اس ویڈیو میں, وہ پیغام دے رہے تھے جنرل باجوہ کے حوالے سے. تو جو پی ٹی آئی کے جو سینئر ممبرز ہیں, کیا وہ اپنے ایم این اے ایم پی اے سے کانٹیکٹ نہیں کرتے, انہیں لوپ میں ہی نہیں لیتے, انہیں اعتماد میں نہیں لیتے, جو ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس طرح سے وائرل کر دی جاتی ہے, ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ میسج دے دیے جاتے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں اگر میں بات کروں علی زیدی صاحب جو کہ سینئر ممبر ہے, تو عطا اللہ خان ایڈوکیٹ, اس نے کہا میں خود کچھ کروں گا, جس کے اوپر خان صاحب بہت بڑے ناراض ہوئے. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی ان لوگوں کو مینیج نہیں کر پاتی؟ یہ میرا سوال ہے. ایک چیز میں خدیجہ آپ کو دوسری بتا دوں, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈائنسٹی نہیں ہے. اب اپنا شاہمود قریشی صاحب, اس کا بیٹا ایم این اے, یہ آپ کے سامنے. عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ, اس نے اپنے بیٹے کو عہدہ لے کر دیا ہے کراچی کے اندر, عواب علوی صاحب کو. خٹک صاحب کی فیملی ہے. کس طرح تبدیل نہیں ہے یہ؟ تو یہ تو یہ سیم ہی وہی چیز. صرف ایک ہی وجہ تبدیل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ بیٹے بھی حکومت میں نہیں. اگر ہم بات کریں تو بی بی آئی, پھر زرداری صاحب آئے, اور ان کے نواسے آ گئے. تو اب شاید مجھے لگتا ہے کہ جب بیٹے بھی آ جائیں گے تو پھر کھل کے سامنے آ جائے گی یہ پارٹی. بڑی مہربانی نصرت صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, بریک جو ٹائم تھا بریک ہم بتائیں.